مسلیان کرام اور اس مسجد کے امام و خطیب فضلۃ الشیخ نسیم احمد دری آبادی حفظہ اللہ اور خواتین اسلام، جیسا کہ آج روز اتوار اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک درس ایک پروگرام رکھا گیا ہے اور اس کا عنوان جیسے کہ آپ جانتے ہیں صحابیات کی قربانی۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے دیگر جو عورتیں ہیں جن کی منزلت بڑی اونچی ہے ان کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک مطلق فضیلت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، اسی طریقے سے بالخصوص ان صحابیات کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، چاہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، چاہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہو، تو یہ وہ نام ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں اشارے کے ساتھ یا نام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بے شمار فضیلت مذکور ہیں۔ دین اسلام کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کیا ایسے لوگوں کو ہم جو ہے جنت میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جو آیتیں ہیں اس میں صرف مرد مراد نہیں ہیں بلکہ تمام مرد کے ساتھ عورتیں بھی مراد ہیں۔ وہ عورتیں وہ مرد حضرات جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک عورت اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر ایک مرد سے زیادہ اپنے درجے کو بلند کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو عمل کرتے ہیں چاہے مرد ہو کہ عورت اس حال میں کہ وہ ایمان والے، تو یہاں پر ایمان شرط ہے۔ مرد اور عورت دونوں دین کے سلسلے میں جو ہے ایک حکم کے مانند ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، الگ ہیں، ہاں ان کے لیے کچھ چیزیں تخفیف کی گئی ہیں ان کے حالات کے اعتبار سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر عورتیں بھی مردوں کی طرح عمل کرتی ہیں تو وہ بھی بڑا مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ اور صحابیات کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر جیسے بالاتفاق اہل سنہ والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور انہی صحابہ میں سے ایک جو ہے صحابیات یہ بھی داخل ہیں، یعنی جتنے بھی امت محمدیہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے ان تمام عورتوں میں جو ہے صحابیات کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین انصار صحابہ جو ایمان لانے والے ہیں، کہا کہ
وہ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے جنات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر چیز ان کے لیے عطا کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا اس سے مراد صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی سے وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کی بھی فضیلت ہے اور صحابیات کی بھی فضیلت ہے۔ اب صحابیات کی اگر فضیلت کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ جتنے بھی اشخاص دنیا کے اندر عظمت والے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کے ماؤں کا ہاتھ ہے۔ تو انہی ماؤں میں سے صحابیات بھی ہیں۔ اگر ہم صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور اسلام کے اندر عورت کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا وہ مقام نہیں تھا جو مقام اسلام کے آنے کے بعد ملا، ورنہ اسلام سے قبل تو عورت کی عزت بالکل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ عورت کو صرف ایک استعمال کرنے والی چیز سمجھا جاتا، اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا، ایک اتنا کمتر درجہ اس کا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر بتلایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے الگ الگ اس کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیٹی سے وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، بیوی سے وہ کسی کی ماں بنتی ہے، ماں سے وہ کسی کی ساس بنتی ہے، جتنے بھی اس کے مراحل ہیں ہر ایک کی خصوصیت اسلام نے بتلائی، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ماں کی عظمت کتنی زیادہ ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو لازم قرار دیا۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان عورتوں کی جو فضیلت ہے، اور اس میں بالخصوص جو صحابیات کی جو فضیلت ہے، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور اس چیز کو اختیار کیا جس کا اختیار کرنا ضروری تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں کہ صحابہ کی بہت ساری قربانیاں، مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابیات جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے بھی بہت ساری قربانیوں کو دیا ہے اسلام کے لیے۔ اگر ہم بات کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ وہ صحابیہ ہیں، یہ وہ امہات المؤمنین کی ماں ہیں جن کی قربانی سب سے بلند، سب سے بڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ یہ وہ خدیجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے ایک ایسی بیوی دی اس کی طرح کوئی اور بیوی نہیں تھی، اور یہ وہ خدیجہ ہے جو اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئے جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے، یہ وہ خدیجہ ہے اس نے مجھ پر ایمان اس وقت لایا جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور یہ وہ خدیجہ ہے اس وقت میرا ساتھ دے رہی تھی، اس وقت میرے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہی تھی جبکہ تمام لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، اور یہ وہ خدیجہ ہے جس نے جو ہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طریقے سے جو ہے میرے لیے جو ہے آسانی کو پیدا کی ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہے جس کے بطن سے اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے محبوب اولاد نصیب فرمایا، جو کہ میرے دیگر کسی بیوی سے مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے دعوت توحید کو لے کر کھڑے ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والے اگر کوئی ہے وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، ہر طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، ان کے وفات کے بعد بھی جب کبھی اچھی چیز گھر میں پکاتے تو اس چیز کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہوتی ان کے گھر بھجواتے، جاؤ فلاں جو ہے خدیجہ کی جو سہیلی ہے، ان کی دوست ہے، ان کے گھر تک جو ہے پہنچا کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی جو بیوی، جو صحابیہ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیتی ہے، ان کو ہمیشہ اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے؟ یاد کیا کرتے تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ابتدائی دور تھا اسلام کو پھیلانے کا، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگ دن بہ دن اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک کام کرتے ہیں، بیکاٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بیکاٹ کیا، کہا کہ ہم ان مسلمانوں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے، محمد پر ایمان لاتا ہے، کہا کہ ان لوگوں سے ہم بیکاٹ کریں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو سب کے سب کٹ جاتے ہیں، یہ جو ہے اعلان لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ میل جول نہیں کر سکتا۔ دیکھا کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی ایک جو ہے شیب ابی طالب کے نام سے جو مشہور ہے، ان کا ایک حصہ تھا، ان کی ایک جگہ تھی، تو سب کے سب وہاں پر محصور ہو گئے۔ کھانے کی تکلیف، بہت ساری پریشانیاں، 3 سال تک کی پریشانی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو مال تھا، کیونکہ یہ کفار مکہ جو تھے نا، وہاں کے جو سردار تھے، جو ایک ہے سردار مردوں میں سے سردار ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر جو سردار نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں قریش کی سردار کی حضرت خدیجہ تھی، اور بہت بڑی مالدار خاتون تھی، اور جو ہے بڑا جو ہے کاروبار تھا، بزنس تھا کپڑوں وغیرہ کا، تو جو یہ کاروبار کیا کرتی تھی اور بڑے مالدار تھی۔ لیکن جب یہ محاصرہ ہوا تو ایسے وقت میں انہوں نے اپنے مال کو مکمل طور سے کیا کیا؟ تمام لوگوں کے لیے خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابیات ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو یہ قربانی یہ کہ جو ہے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، ہر طریقے سے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر پڑھیں تو یہ رشتے میں جو ہے اللہ کے نبی کی خالہ لگتی ہیں، بڑی مشہور صحابیہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے گھر کو جایا کرتے تھے، اور گھر کو جاتے ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ان کے سلسلے میں مفسر محدثین بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ وہ جو ہے حالت کفر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو یہ جو اسلام کو قبول کر لیتی ہیں، لیکن ان کے جو شوہر تھے ابھی حالت کفر میں تھے۔ دیکھا کہ میری بیوی اسلام کو قبول کر چکی ہے، کہا کہ تو بے دین ہو گئی ہے، تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے تو محمد کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے۔ ان کو جو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ بیوی حق کو جانتی تھی، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوں بلکہ تم بے دین ہو چکے ہو، میں جس دین کو قبول کر چکی ہوں وہ دین برحق ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں اور انہیں ایک بیٹا ہوتا ہے، ان کا نام جو ہے حضرت انس، جو آگے چل کر جو ہے بڑے محدث، بڑے علم والے بنتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا سے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں، اور یہ اس شوہر کے بیٹے تھے جو حالت کفر میں تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت انس چھوٹے سے بچے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہا کہ حضرت انس جب چھوٹے بچے تھے ان کی زبان جو ہے توتلاتی تھی، بولنے نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ماں ہے، اپنے بچے کی تربیت کیسی کرتی ہے؟ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بیٹا چھوٹا سا بچہ حضرت انس ہے جو اپنی توتلاتی ہوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ آج یہ میسج ہے عورتوں کے لیے بالخصوص کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس عمر میں، کیا کہتے ہیں؟ ابا کہاں ہے، ٹاٹا بائے بائے، فلاں فلاں، اس قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ کیا کوئی بچہ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح، چھوٹی سی عمر کے بچے
جس کو ابھی بات کرنے کی سکت نہیں ہے، ابھی تتلا رہی ہے زبان، لیکن ایسے وقت میں بھی ماں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ باپ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے بچے کو بگڑا رہی ہو، تم غلط راہ کی طرف بچے کو لے کر جا رہی ہو، تاکہ نہیں میں اپنے بچے کو بگڑا نہیں رہی ہوں بلکہ اپنے بچے کو صحیح معنوں میں صحیح تربیت کر رہی ہوں سبحان اللہ۔ تو یہ تھی مائیں جو حق کو جانتی تھی، حق کو بتلاتی تھی۔ لیکن آج کیسے ہیں؟ گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، موبائل فون ہے، سارے ویڈیو چلتے رہتے ہیں، شارٹس چلتے رہتے ہیں، سارا وقت کہاں گزرتا ہے؟ اسی موبائل کے اندر گزرتا ہے، اسی ٹی وی کے اندر گزرتا ہے۔ بچوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مؤمن ہیں، ہم جو ہے صحابیات کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی، اور یہی وہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے جن کے 10 بچے تھے، 10 بھی حافظ قرآن تھے سبحان اللہ۔ 10 بچے تھے، 10 کے 10 بھی حافظ قرآن تھے، جو ہے بعد میں شوہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر یہی وہ صحابیہ ہیں جن کو پیغام نکاح آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ ابھی وہ بھی حالت کفر میں ہوتے ہیں، دیکھا کہ جو ہے ام سلیم کا جو ہے نکاح ختم ہو چکا ہے، وہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ کا مقام بھی بہت اونچا تھا، بڑے آدمی تھے۔ جیسے وہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں یہاں سے، ان کو خط یا کسی کے ذریعے سے بول کر بھیجتے ہیں، جب نکاح کا پیغام آتا ہے کہتے ہیں کہ میرے لیے درست نہیں ہے کہ میں تمہارے نکاح کو ریجیکٹ کروں، ہاں لیکن یہ بات ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کسی کافر کو جو ہے قبول کروں۔ اللہ کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے نکاح کروں جو شخص اپنے ہاتھوں سے فلاں درخت کی لکڑی کو کاٹ کر جن کو مورتیوں کو جن کو بنایا جاتا ہے، جن کی حیثیت اگر آگ لگائی جائے تو وہ لکڑیاں جل جاتی ہیں، ایسی چیزوں کی، ایسی مورتیوں کی پرستش کرنے والوں سے میں نکاح کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، پھر ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، پھر کہتی ہے کہ اس بات پر میں ایمان لا تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہو کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول کر لو گے اسی کو میں مہر قرار دوں گی سبحان اللہ۔ جب کہا تو حضرت ابو طلحہ ایمان لے کر آتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے اس بات کا ذکر کیا، یہی وہ سب سے پہلی خاتون ہے، ایسا مہر پوری تاریخ کے اندر آپ کہیں پہ نہیں دیکھیں گے جس کے اندر مہر کس چیز کو بنایا گیا؟ اسلام کو بنایا گیا سبحان اللہ۔ کہ اگر تم اسلام لے کر آؤ گے، یہ اسلام میں میرے حق میں اس کو مہر کے طور پر قبول کر لوں گی، تم سے کوئی مہر میں طلب نہیں کروں گی سبحان اللہ۔ تو پھر یہی وہ صحابی ہیں جو بڑے جو ہے جیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ، پھر ان سے بہت سارے اولاد ہوئے۔ یہ سارے تفاصیل ہیں، بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک صحابیہ جو اسلام قبول کرتی ہیں، انہوں نے بھی بڑی ساری قربانیوں کو جو ہے پیش کیا ہے اسلام کے لیے، اور قربانیوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام پر ڈٹے رہے، کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں۔ آج اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بغاوتیں نظر آتی ہیں، ہماری مسلم لڑکیاں کفار کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آتی ہیں، ہمارے مسلم لڑکیاں جو ہے عشق و محبت کے چکر میں پڑ کر اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا نام بدنام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، انہیں اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے کیسے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ وہ صحابیات جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے شوہر کو، مال کو، جائیداد کو، ہر چیز کو انہوں نے ترک کیا صرف اور صرف اس اسلام کے لیے سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی تربیت ویسی ہی کریں جیسے تربیت صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہوا ہے، اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات ہیں، ایک آخری واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں گے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی مشہور صحابیہ جو ہے، جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینے کو آتے ہیں تو یہ بھی بعد میں چل کر اپنے خاندان کے ساتھ یہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتی ہیں۔ اور یہ بڑی شاعرہ ہے، متفقہ طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ عورتوں کے اندر حضرت خنسہ سے بڑی کوئی شاعرہ آج تک نہیں گزری،
حضرت خنسا سے بڑھ کر کوئی شاعر آج تک نہیں گزری. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے, بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اور بہت بڑی شاعرہ تھی جو بڑے بہترین محبت بھرے اچھے اشعار, محبت یعنی ایسی ویسی محبت نہیں, دین کے سلسلے میں ایسے اشعار ذکر کرتی جس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے. اور یہ دین کو قبول کرنے کے بعد, اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ ایسے جو ہے دین سے محبت کرنے والے بن گئے, دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. اور یہی وہ صحابیہ ہیں. انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ کس سے کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, ماں باپ سے محبت کرتا ہے. ایک وقت تک انتقال ہو گئے, اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے 4 بچوں کو, کتنے؟ 4 نوجوان بیٹوں کو جو ہے قادسیہ کی جنگ کے اندر روانہ کیا, یہ کہہ کر کہ جو ہے تم معزز خاندان کے ہو, تم نے دین کو اپنی پسند سے قبول کیا ہے, تم نے نبی پر ایمان لایا ہے, تم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے, تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو, تم معزز بن کر کے آنا ہے, کبھی پیٹ پھیر کر جنگ سے نہیں آنا. سبحان اللہ. اور جب بھی ایک بیٹے کو بھیجتے ہیں, یہ شعر جو ہے ذکر کر کے, بتلا کر, نصیحت کر کے بھیجتے ہیں. اور بیٹے بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی اللہ نے جو ہے شعر کے میدان میں, شاعری کے میدان میں اللہ نے انہیں جو ہے بڑا مقام عطا کیا تھا. ایک بیٹا جاتا ہے جنگ کرتے ہوئے اور شعر پڑھتے ہوئے جاتا ہے, یہ میری بوڑھی ماں کی نصیحت ہے کہ ہم جو ہے فلاں خاندان کے ہیں اور ہم کبھی پیٹ پھر کر نہیں آنا ہے, اور یہ میری ماں کی نصیحت ہے. تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میری ماں نے جس بات کی وصیت کی ہوئی ہے میں اس بات سے جو ہے منہ موڑ لوں. پہلا بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. دوسرا بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. تیسرا بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. چوتھا بیٹا جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. جب خبر موصول ہوتی ہے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے 4 کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں, ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا معزز مقام عطا کیا کہ میں جو ہے 4 بیٹوں کی جو ہے شہداء کی میں جو ہے ماں ہوں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے محبت تھی دین اسلام سے. اپنے سب سے محبوب جو اولاد ہوتے ہیں, جو لختے جگر ہوتے ہیں, ان کو بھی دین اسلام کے لیے جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار, لیکن دین کو ترک کرنے کے لیے, دینی تعلیمات کو ترک کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. جیسی خبر پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے میرے بیٹوں کو جو ہے شہادت کا مقام عطا کیا اور مجھے اللہ رب العالمین نے جو ہے شہداء کی ماں جو ہے بنا دیا. سبحان اللہ. تو یہ ایسی جو ہے عورتیں تھیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, جب سارا معاملہ ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت خنسا کو یاد کرتے اور باقاعدہ ان کو بیت المال سے جو ہے پیسہ جو بھیجا کرتے تھے, باقاعدہ ان کو پیسہ بھیجا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھی صحابیہ جن کی قربانیاں بے شمار ہیں. ہمیشہ ہم صحابہ کے قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بالکل برحق ہیں, صحیح ہیں. اسی طریقے سے صحابیات کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ ماں کا مقام دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ایک ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں کا گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کی تربیت یہ سب سے پہلی تربیت ہے. ماں اپنے بچوں کو جو سکھلاتی ہے وہی بچے اس سے سیکھتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جو ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنائیں, ان پر ہمیشہ غور و فکر کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں, کیونکہ کامیابی اسی دین کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے. کیونکہ قربانیاں صحابیات نے دی ہیں اور ان کی زندگی کو اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ان کی طرح عمل کریں, ان کی طرح ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ان کی طرح ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کریں. اور اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو دینداری کو اسی لیے ترجیح دینی چاہیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ذکر کیا کہ تنکح المرء لأربع, کہ آدمی نکاح جو کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے. ولمالها,
وَلِحَسَبِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا. اللہ کے نبی نے آدمی جو نکاح کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے جو ہے مال کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلِدِينِهَا، دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. اور کیسے؟ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ جو آدمی دین کو اختیار کرتا ہے تریبت یداک. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے وہ آدمی، ایک عربی کا لفظ ہے، جملہ ہے، اس کے معنی خیر کے ہوتے ہیں. گویا اس کی زندگی پوری ہمیشہ خیر سے جڑی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مال اس کو مل جائے، حسب و نسب مل جائے، خوبصورتی مل جائے، لیکن دین کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا کہ تم دین کو ترجیح دو، یقیناً تمہاری زندگی سب کی سب خیر اور عافیت کی ہوگی. اس کے بعد جو زندگی ہوگی پوری بھلائی کے ساتھ ہوگی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے اولاد کے سلسلے میں، تو دیندار عورت کو اختیار کرنا ہے، تاکہ وہ عورت اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے اور بچے با اخلاق دیندار بن سکیں. کیونکہ جتنے بھی اولاد جو آج بڑا مقام پاتے ہیں، انہی نیک ماؤں کی جو ہے کوشش رہی ہے. امام بخاری ایسے امام بخاری نہیں بنے، ان کی ماں کی بہت بڑی جو ہے کوشش رہی ہے، ان کی جد و جہد رہی ہے، ان کی تربیت سب سے اہم رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر امام بخاری بنے، امام مسلم ہو. جتنے بھی آپ دیکھیں گے ایسے بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، چاہے حضرت انس ہی رضی صحابہ میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی جو بنے، جلیل القدر صحابی جو بنے، ایسے ہی نہیں بنے. وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی محنت تھی، ان کی دعائیں تھی، ان کی کاوش تھی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں. صحابیات کی بہت ساری قربانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم بھی ویسے ہی جد و جہد کریں، تاکہ ہمارے اولاد بھی جو ہے دین کے داعی، دین کے شہ سوار بنے، جو لوگوں کو حق کی بات بتلانے والے، لوگوں کو برائی سے نکال کر راہ راست پر لے کر آنے والے بنے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کو پڑھنے والا، اس کو عمل کرنے والا بنائیں. اللہ ہمیں تو دنیا میں رکھے، توحید پر رکھے، دین اسلام پر رکھے. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کرے اللہ ہم سے راضی رہیں. اول وقت جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ.